موسمیاتی تبدیلی، پاکستان میں غیر معمولی برفباری، سوات کے شہری علاقوں میں 16 سال بعد برفباری، راستے بند، کرک کے نواحی علاقے گرگری میں 25 سال بعد برف پڑی، نوشکی کے ریگستانی علاقے میں 20 سال بعد برفباری، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیاح پھنس گئے، مقامیوں کی زندگی بھی مشکل میں، کئی فٹ برف باری سے راستے بند، چترال میں برفانی تودا گھر پر گرنے سے 9 افراد جاں بحق ہو گئے، شانگلہ میں برف باری سے سڑکیں بند، خیبر کی وادی تیرا میں شدید برف باری، مسافر راستوں میں پھنس کر رہ گئے، گاڑیاں برف سے ڈھک گئیں، بڑگرام میں 4 فٹ برف پڑنے کے بعد شاہراہ ریشم اور رابطہ سڑکیں بند، آبادی گھروں میں محصور، کاغان میں 3 فٹ برف پڑنے سے مرکزی سڑک بند ہو گئی، سکردو میں برف پڑنے کے بعد کڑاکے کی سردی نے لوگوں کے دانت بجا ڈالے، پارا -11 ڈگری تک گر گیا، آزاد کشمیر میں بھی بارش اور برف باری کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی، باغ میں برف باری سے نظام زندگی مفلوج، سڑکوں پر کئی فٹ برف پڑی، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا، اٹک میں 40 سال بعد ژالہ باری، بھکر میں 42 سال بعد اولے برسے۔ مری میں 28 گھنٹے برف باری، 3 سے 4 فٹ برف پڑ چکی، چٹا موڑ پر گاڑیاں بند، سیاح پھنس گئے، مری میں مزید سیاحوں کا داخلہ بند، مری ایکسپریس وے پر پولیس اہلکاروں نے لوگوں کو گائیڈ اور سنو چین فراہم کی، گلیات میں برف باری سے نتھیا گلی ایوبیہ مری روڈ بند، نتھیا گلی میں برف کا طوفان، سڑکیں اور گاڑیاں برف سے ڈھک گئیں، سیاح ہوٹلوں تک محدود، ہوٹل کے کمرے میں گیس بھرنے سے بے ہوش 43 مزدوروں کو نکال لیا گیا۔ پاک فوج کا سوات میں شدید برف باری کے دوران امدادی آپریشن، سڑکوں سے برف صاف کر کے ٹریفک بحال کر دیا، سوات میں متعدد سیاح اور مقامی افراد محصور ہو کر رہ گئے، بلوچستان میں بھی پاک فوج کا ریسکیو آپریشن، جوب میں پھنسی گاڑیوں کو نکال لیا، علاؤدین پاس چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھول دیا، آزاد کشمیر میں پہنچ کے مقام عباس پور میں برف باری میں پھنسے 32 مسافروں کو نکال لیا گیا، مسافروں کے ویڈیو پیغام پر ریسکیو کی محمود گلی روڈ پر کارروائی۔ بلوچستان میں بارش اور برف باری کے بعد خون جماتی سردی، کوئٹہ میں 1 فٹ برف پڑنے سے بعد پارا -9 تک گر گیا، شدید سردی نے لائنوں میں پانی جما دیا، 35 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، زیارت میں درجہ حرارت -11، شمن -6 اور یوب میں -5 ریکارڈ، کوئٹہ کی سرد ہواؤں کے باعث کراچی میں سردی کی لہر اتوار تک جاری رہنے کا امکان۔ امریکہ کی ریاستوں نیو یارک، شمالی کیرولائنا، جارجیا، لوئزیانا، الاباما شدید سردی اور برف باری کی لپیٹ میں، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، غیر معمولی سردی اور تیز ہواؤں سے معاملاتی زندگی شدید متاثر، متعدد پروازیں منسوخ، سڑکوں پر پھسلن، بجلی کی بندش اور ٹرانسپورٹ کا نظام درہم بہم، ریاستی اور مقامی حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کر دی۔ کوٹری کے سنیت علاقے میں کار ٹرک سے ٹکرا گئی، 3 بچیوں اور خاتون سمیت 8 افراد جاں بحق، 3 زخمی، کار ٹرک کے پیچھے سے ٹکرائی، گاڑی میں سوار افراد لطیف آباد سے ٹھٹا جا رہے تھے۔ ایسے واقعے پہلی بار نہیں ہوا، دنیا میں پہلی بار نہیں ہوا، ایسے واقعات ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ایک سہنے کو 18ویں ترمیم اور کراچی کو حوالے کر دینا، یہ باتیں شروع جو کہ آئین جانتے نہیں ہیں۔ 2 آرٹیکل بتا دیے، 148 149 پڑھتا رہا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ وفاق آ کے کسی صوبے کے حصے کو کنٹرول کر سکتی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا، گل پلازہ جیسے واقعات ہوتے ہیں، سہنے پر سیاست کرنا جرم ہے، نہ جانے کہاں سے سہنے گل پلازہ کو 18ویں ترمیم سے جوڑ دیا، آئین میں کہاں لکھا ہے کہ وفاق صوبے کے حصے کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں خطاب، کہا 18ویں ترمیم کے پہلے کا گند ہم آج تک صاف کر رہے ہیں، گند پیدا کرنے والوں کی زبانیں بند کریں گے، سہنے گل پلازہ کی انکوائری کی روشنی میں FIR درج ہوگی، جس کی غفلت ہوئی اس کو سزا ملے گی، حکومتی اداروں اور میری بھی غفلت ہوئی تو سزا ملے گی، گل پلازہ کے متاثرین کی امداد کے لیے پیسے ریلیز ہو چکے، دکانداروں کو 5-5 لاکھ روپے دیں گے، 1 کروڑ روپے تک کا بلا سود قرض دیا جائے گا، گل پلازہ پھر بنا کر دیں گے لیکن کوئی اضافی دکان نہیں بنے گی۔
ذمہ دار کیوں آزاد گھوم رہے ہیں؟ گل پلازا کی آگ 2 گھنٹے میں کیوں نہیں بجھی؟ سب کو نظر آ رہا ہے، آپ کو کیوں نہیں آ رہا؟ گورنر سندھ کامران ٹھسوری کے وزیر اعلیٰ سے سوال۔ واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی دیکھیں کس نے زیادتی کی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ٹیکس بھی نہیں اور جان بھی، اس شہر کو سب نے کھا لیا، اب اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ گورنر سندھ کی شہید فائر فائٹر فرقان علی کے گھر آمد، شہید کے بلند درجات کے لیے دعا، خراج عقیدت پیش کیا۔ گورنر سندھ نے پلاٹ کی فائل اور سول ایوارڈ نامزدگی کا لیٹر اہل خانہ کے سپرد کر دیا۔ تو کیا 18ویں ترمیم کے بعد کراچی کی ذمہ داری میں سے کچھ ذمہ داریاں وفاق کے اوپر عائد ہوتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات ہے کہ جی وہ سب سے زیادہ کما کے دیتا ہے، وہ کہاں سے کما کے دیتا ہے سب سے زیادہ؟ تھرو سی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور وہ ساری ڈیوٹی کا اس کی کلیکشن ادھر ہوتی ہے، پورے ملک میں وہ بزنس ہوتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد کراچی وفاق کی ذمہ داری نہیں۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا یہ تاثر درست نہیں کہ صرف کراچی ہی کما کر دیتا ہے، پورے ملک کا امپورٹ ایکسپورٹ کراچی سے ہوتا ہے اور محصولات بھی وہیں جمع ہوتی ہیں، یہ پورے ملک کا پیسہ ہوتا ہے، صرف کراچی کما کر نہیں دیتا۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ نے کہا آئین میں ایسی کوئی شک نہیں کہ وفاق کراچی کو اپنے ماتحت کرے۔ 18ویں ترمیم کو متفقہ منظور کیا، اب اسے رول بیک کی باتیں کرتے ہیں، پلک چھپکتے حالیہ قانون سازی پر یہ کوئی بات نہیں کرتے، نمک پاشی کرنے کے بجائے آئیں مل کر کام کریں۔ کارنر پہ دکان تھی ہماری میزانائن پہ، پھر ہم لوگ بھاگے مسجد کے سائڈ پہ، صرف وہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک ریم جو نیچے اتر رہا تھا، باقی دروازے 4 دروازے نیچے اترنے کے، وہ چاروں دروازے بند تھے، صرف 2 دروازے کھلے ہوتے، وہ صرف ہمیں پتا تھا کہ واش روم، وہ چھپا ہوا دروازہ ہے نا، ہمارے کام کرنے والے تھے وہ تو نکل گئے۔ گل پلازا میں آتشزدگی کے وقت مسجد اور ریمپ کی جانب کے دروازے کھلے تھے، نیچے اترنے والے چاروں دروازے بند تھے، صرف دکانداروں کو معلوم تھا کون سے دروازے بند اور کون سے کھلے تھے۔ عینی شاہد کی ایونیو سے گفتگو بتایا ہماری کراکری شاپ تھی اور ہماری گاڑی اوپر رہ گئی تھی، سب سے آخر میں ہم وہاں سے بچ کر بھاگے۔ گل پلازا میں ریسکیو آپریشن جاری، ملبے سے 3 ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈز برآمد، مسجد کے قریب کمرے سے 3 DVR ملے، آگ لگنے کی وجوہات جاننے میں اہم شواہد ملنے کا امکان۔ گل پلازا میں بیسمنٹ تک رسائی کے لیے آپریشن جاری، تہہ خانے میں لاشیں ملنے کا خدشہ۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے جاں بحق افراد کی تعداد 71 ہو گئی، امدادی سرگرمیوں کے ساتھ باقیات کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ DC ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کا کہنا ہے فہرست کے مطابق چند افراد مسنگ ہیں، امید ہے آج سرچ آپریشن مکمل کریں گے۔ اسرائیل ایک جارے صفاق اور ایک ظالم ملک ہے، اسی موقف کے ساتھ اس بورڈ کے اندر شامل ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے برادر اسلامی ملکوں کے ساتھ مل کر فلسطین میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں غزہ امن بورڈ پر بحث، وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا غزہ امن بورڈ میں شامل ہو کر برادر اسلامی ملکوں کے ساتھ کردار ادا کریں گے، ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جو دین اور شریعت کے خلاف ہے، ملک کی دفاع اور سلامتی کے لیے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا امت مسلمہ ٹرمپ کے دعووں میں اسرائیل کو سہولت فراہم کر رہی ہے، نام تو امن کا استعمال ہو رہا ہے مگر دھمکیوں سے عزائم واضح ہیں، حماس کو غیر مسلح کرنا، فلسطینیوں کی قوت مزاحمت ختم کرنا ہے، اسلامی دنیا کا کردار صرف امن کے نام پر آگے بڑھ رہا ہے، اسرائیل کی توسیع کا پہلا نشانہ عرب ملک بنیں گے۔ جس طرح کے آئلی قوانین میں آپ نے ترمیم کی ہے، میں سرعام اس کی خلاف ورزی کروں گا۔ 15 سال اور 16 سال اور 12 سال اور 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کراؤں گا اور ان میں خود بیٹھوں گا، آپ بتائیں گے کہ پھر آپ کس طرح میرا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں آپ کے قانون کو چیلنج کرتا ہوں۔ 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کراؤں گا، آپ کے قانون کو چیلنج کرتا ہوں، دیکھوں گا میرا کس طرح مقابلہ کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت کو چیلنج، کہا آئلی قوانین میں ترمیم کی خلاف ورزی کروں گا، 10 سال کے جوانوں کی شادیوں میں خود بیٹھوں گا۔
پارلیمنٹ ہاؤس میں پی ٹی آئی ارکین میں جھگڑا، اقبال آفریدی اور خرم شہزاد لڑ پڑے، ایک دوسرے کو دھمکیاں دیں۔ بیرسٹر گوہر صلح کرانے آئے تو اقبال آفریدی نے بیرسٹر گوہر کو بھی کھری کھری سنا دی۔ اقبال آفریدی نے کہا، سب آپ کی غلطی، ہمیں بدنام کرنے کے لیے غنڈے پال رکھے۔ ٹرام سروس کے لیے مختص جگہ پر گل پلازا بنایا گیا۔ 1883 میں جگہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو 99 سالہ لیز پر دی گئی۔ لیز ختم ہونے سے ایک ماہ قبل زمین جنیکا نامی گروپ نے خریدی اور عمارت بنانا شروع کر دی۔ 1991 میں فاروق ستار نے میئرشپ کے دوران گل پلازا کی زمین لیز کر دی۔ نعمت اللہ خان نے اضافی فلور کو ریگولرائز کیا۔ سانحہ گل پلازا کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش کر دی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا گل پلازا کی زمین KMC کی ملکیت تھی۔ لیز پر فاروق ستار کے دستخط موجود ہیں۔ یہ زمین ₹3 فی گز کرائے پر لیز دی گئی تھی۔ نقصان تو جو ہے وہ دکانوں کا جو مال جلا ہے وہ 10 سے 15 ارب روپے کے قریب ہے۔ اس کا تمکیہ جو ہے وہ چیمبر آف کامرس بھی لگائے گی، کیونکہ چیمبر آف کامرس کو ضامن بنایا ہے سندھ گورنمنٹ نے، جو ہے گل پلازا متاثرہ کیمپ بھی لگایا ہوا ہے کراچی آف چیمبرز نے۔ اس طرح کے فارم دکاندار کو تقسیم بلکہ ہو چکے ہیں۔ سلمان اقبال صاحب نے تو آ کے باقاعدہ اناؤنس کیا ہے، 5 سے 6 ارب روپے کا انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو ہے میں فوری طور پہ جو ہے وہ قرضہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اس کی ابھی نیڈ نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا سمجھو ہمارا کام ہو گیا۔ حکومت نے 24 گھنٹے میں ادائیگیوں کی یقین دہانی کرائی۔ حکومتی امدادی کاموں سے مطمئن متاثرہ دکانداروں کو فارم دے دیے ہیں، جلد امداد تقسیم ہوگی۔ آگ سے 10 سے 15 ارب کا سامان تباہ ہوا، پراپرٹی کا نقصان الگ ہے۔ سندھ حکومت نے چیمبر آف کامرس کو ضامن بنایا۔ وفاق سے اپیل ہے شہداء کے خانہ کے لیے امداد کا اعلان کرے۔ صدر گل پلازا ایسوسی ایشن تنویر پاستا کہتے ہیں، صدر ورلڈ ویمن آرگنائزیشن نے 5 سے 6 ارب قرض دینے کا اعلان کیا۔ میں نے سلمان اقبال سے یہ کہا، آپ نے کہہ دیا سمجھے ہم نے لے لیا، حکومتی امداد کے بعد قرض کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سلمان اقبال کو کہا، جب ضرورت پڑے گی تو آپ کو ضرور یاد کریں گے۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ بات کی جاتی ہے کہ جناب اس کو وفاق کے حوالے کر دے۔ وفاق نے کیا کیا ہے آج تک کراچی کے لیے؟ بھی رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ تو بالکل سڑک پر آ گئے ہیں سارے کے سارے۔ فوری طور پر کوئی جگہ فراہم کر دی جائے تاکہ یہ اپنا کچھ نہ کچھ تو روزگار کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ سانحہ گل پلازا پر نااہلی تسلیم کر کے استعفیٰ دیں، متاثرین کو رمضان المبارک سے پہلے متبادل روزگار فراہم کیا جائے۔ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ رحیم الرحمان کہتے ہیں، سندھ میں کرپشن اور لوٹ مار کا سسٹم ہے، کام کا کوئی نظام نہیں۔ کراچی کا ڈومیسائل رکھنے والوں کو سرکاری نوکری نہیں ملتی۔ یہ لسانیت یا تعصب کی بات نہیں، حقیقت ہے۔ کراچی میں صرف مہاجر نہیں، سندھی، بلوچ، پختون، پنجابی سب آزاد ہیں۔ کراچی والوں کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہوگا۔ 1 فروری کو شارع فیصل پر تاریخی جینے دو مارچ ہوگا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا، سانحہ گل پلازا کی ذمہ داری نعمت اللہ خان پر بھی عائد ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ احتجاج سے کراچی والوں کو مشکل میں ڈالا۔ سانحہ گل پلازا پر اعلیٰ سطح کا تحقیقاتی کمیشن تشکیل۔ چیئرمین MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی نے وزیراعظم کو خط لکھ دیا، کہا سندھ حکومت صوبائی محکمے بلدیاتی ادارے نقصان کے ذمہ دار ہیں۔ سانحہ گل پلازا میر SPCA اور دیگر محکموں کی غفلت، کمیشن میں FIA، NAP، NDMA کو شامل کیا جائے۔ وفاق اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ریسکیو اور ریلیف کا کام سنبھالیں۔ کراچی کے علاقے لانڈی فیوچر موڑ پر ٹریلر ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق، حادثے میں موٹر سائیکل سوار 1 شخص زخمی، لاشیں اسپتال منتقل۔ IMF کی MD کرسٹالینا جارجیوا وزیراعظم شہباز شریف کی مخاطب، کہا مضبوط اور مستحکم پاکستان کے لیے قائدانہ اصلاحات پر شہباز شریف کی تعریف کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ میرے لیے قابل احترام۔ پنجاب کے عوام کو ان کی خوشیاں لوٹانے آئی ہوں۔
جو خوشیاں ان سے، جو سیلیبریشنز، جو ایک خوشی کا ماحول ان سے چھین لیا گیا تھا اور ان کو ایک ڈل ماحول میں جہاں لڑائیاں، جھگڑے، خون خرابہ، فتنہ فساد، دنگا، لوگوں کو ان کی خوشیوں سے، ان کی انٹرٹینمنٹ سے محروم کر دیا گیا۔ پنجاب میں خوشیوں کی واپسی چاہتی ہوں، دنگا فساد انتشاری ٹولے نے جو ماحول بنایا تھا وہ ختم کر دیا۔ ماضی میں لوگوں کو تفریح سے محروم کر دیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے میں 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منانے کا اعلان۔ کہا پنجاب کی ثقافت کو بھرپور طریقے سے اجاگر کریں گے۔ ہار کی آمد کی خوشی میں بسنت کا تہوار صدیوں سے منایا جا رہا ہے۔ بسنت کے دوران چرخی ڈور کی اجازت نہیں ہوتی۔ ڈور اور پتنگ کے سائز کی خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے تمام ادارے کام کریں گے۔ امید ہے لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشیاں منائیں۔ برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ کی زیر قیادت وفد کی زرداری ہاؤس کراچی کا دورہ۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما فریال تالپور سے اہم ملاقات، دو طرفہ دلچسپی کے امور، سیاسی، سماجی اور معاشی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مکالمہ مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ مشترکہ ترجیحات پر تعاون جاری رکھنے کا عزم دہرایا گیا۔ وفد میں ڈپٹی ہائی کمشنر اور ڈپٹی ہیڈ آف مشن بھی موجود تھے۔ متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا سرینا ہوٹل کے قریب سے گرفتار۔ دونوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے ڈسٹرکٹ کورٹ جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے دونوں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اسلام آباد سیشن کورٹ نے ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ پاکستان کے ٹاپ کرکٹرز کے ساتھ امریکی بزنس مین عبد الرحمان کا 2 ارب روپے کا مبینہ فراڈ۔ ذرائع کے مطابق کھلاڑیوں نے منافع کی خاطر رقم انویسٹ کی تھی، لیکن کچھ ماہ بعد منافع ملنا بند ہو گیا۔ قومی کرکٹرز کی بڑی رقم پھنس گئی۔ سرمایہ لگانے والی کھلاڑیوں نے AIY کو تصدیق کی ہے کہ کچھ دن سے رقم نہیں ملی۔ کھلاڑیوں نے کسی پلیٹ فارم پر باضابطہ شکایت نہیں کی۔ خبر میڈیا پر چلنے کے بعد چیئرمین PCB نے کھلاڑیوں سے رابطہ کر کے پوچھا کوئی فراڈ ہوا ہے تو بتائیں۔ پلیئرز نے کہا کمپنی مالک عبد الرحمان سے رابطہ ہوا ہے، ادائیگی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کمپنی مالک نے کھلاڑیوں کا پیسہ انویسٹ ہونے کے بعد تسلیم کی ہے۔ کہا ادائیگی میں کچھ تاخیر ہوئی ہے لیکن کوئی فراڈ نہیں۔ آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز کے لیے 16 رکنی قومی دستے کا اعلان۔ بابر اعظم اور شاہین آفریدی کی واپسی۔ قیادت سلمان علی آغا کریں گے۔ سائم ایوب، صاحبزادہ فرحان، خواجہ نافع، عثمان خان، محمد نواز، شاداب خان، سلمان مرزا شامل ہیں۔ عبدالصمد بغیر کھیلے ڈراپ۔ 3 میچز کی سیریز 29 جنوری سے لاہور میں کھیلی جائے گی۔ T20 ورلڈ کپ سے 2 ہفتے پہلے بھی میگا ایونٹ کا اسکواڈ فائنل نہ ہو سکا۔